اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مختصر اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہو یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بیکتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ 13,000 کے مقابل بنو حنیفہ کے 40,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باہدہ ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے دیکھی نہ کبھی بعد میں۔ 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے اور سورج کی چمکتی شعاعیں ان کے قدموں کو بوسہ لیتی تھیں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کے بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر اور نیزوں کا زخم نہ لگا ہو۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ یہ وہی تھے جس کی شہادت نے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنجیدہ کر دیا۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں قلعے کی مثل تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے، لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ کاش تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ کاش تم یہ جان لیتے۔ اے کاش۔ مرزا غلام احمد قادیانی کتنا غلیظ شخص ہے، اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ہے جو لکھا ہے، جی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ قادیانیوں سے آپ بات کریں گے، قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں، 35 سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاذ پہ کام کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیق کی، سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائد لکھ دیے ہیں۔ کیا قادیانی کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک، اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں پہ آ کے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی، اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو گاؤں سے آیا مجھے نہیں پتا، نہیں، اگر آپ اگنورنس آیا تو چلان ہوگا۔ قادیانی کا عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت الوحی، انجام آتم، یہ سب میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا
دو محمد اس دنیا میں آنے تھے، یہ قادیانی عقیدہ ہے، دو محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آ گئے۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے، ٹھیک۔ دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، وہی سیرت، وہی صورت، وہی قرآن، وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے نقل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے۔ اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے، اس میں لفظ محمد، وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شعر اسلامی استعمال کرے، انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، کوئی ایسی، اس پہ 298C تعزیرات پاکستان، اس پہ لگے گی 298C 3 سال قید۔ لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے قادیانی، سپریم کورٹ کہتی ہے 298C نہیں لگے گی، 298C نہیں لگے گی، 295C لگے گی، جس کی سزا سزائے موت ہے۔ کیوں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قادیانی بہت سارے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوتا کلمہ، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد، تو یہ توہین رسالت ہے نا، یہ تو دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں۔ آخری بات سن لیجئے، میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اچھا، اس کا 4تھا ایڈیشن ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کا، قادیانی کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے قاضی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ، اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں، لفظ تلاوت، جی تلاوت وہی مطلوب جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ حساس کیوں ہے؟ اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں؟ اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ باہر جائیں، کسی بھی جو ان پڑھ آدمی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ریڑی میں فروٹ بیچ رہا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، عام مسلمان ہے، آپ اسے پوچھو بیٹا بات سنو، رحمت اللہ العالمین کون ہے؟ وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج کے بعد میں ہوں، انا آتینا کل کوثر اپنے پہ نازل کی، ورفعنا لک ذکرک وہ ہیں، والضحی واللیل اذا سجا وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ وہ کہتے ہیں۔ کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس، تذکرہ وحی مقدس۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹریچر تقسیم کریں گے، آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ او سنو تم کیا کر رہے ہو، ایک طرف حدیث ہے، یہ اس میں لکھا، اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھیے گا حدیث، آپ پڑھیے گا، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث نقل کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے، نقل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہے، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی والدہ سے، والد سے، بیٹی سے، سب سے زیادہ محبت نبی پاس کرے گا۔ دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا؟ اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تم کیوں انسان نہیں بنتے؟ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید، ایک مجلس تھی
मजलिस हो रही थी, मुरीद आया काजी अकबर, उनका शायर था, नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, उसको हजरत हसन बिन साबित का दर्जा देते हैं कि वो आया, उसने फ्रेम कराया हुआ था अपनी नज़म, वो रोजनामा अल फजल में शाया हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो नज़म लिखी हुई है। वो नज़म क्या है, जरा सुनिए, 2 अशार सुनिए। उस पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, अपने मुरीद को थप्पड़ मारना चाहिए था, उसको मना करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, बजाय ये कहने के उसने कहा जज़ाकल्लाह। ये ले गया अंदर ड्राइंग रूम में ले जाके अपने वो नुमाया जगह पे वो फ्रेम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 शेर सुने, क्या शेर है, उससे पूरी मजलिस में पढ़े, मोहम्मद फिर उतर आए हैं, वंस अगेन मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, या नौज बिल्ला पहले इनकम्प्लीट है, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, इशारा किया कि गुलाम अहमद को देखे कादियान में, ये इशार मौजूद है, 295 सी लगेगी। ये है धोखा दही की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि आप अपने लिए वही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बात मिर्जा कादियानी, एक सेकंड, मिर्जा कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन, मिर्जा कादियानी के दोस्तों को सहाबा कराम, मिर्जा कादियानी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्जे की बातों को हदीस, मिर्जे की किताब को कुरान मजीद, मिर्जे के शहर को कादियान को मक्का, रबुआ को मदीना। आप मुझे बताएं हम कहां जाएं? सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मसीह मऊद ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। इसमें एक जो बात मैं आपको बताना चाहता था, बड़ी दिलचस्प आपके नॉलेज के लिए, वो ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पूछा गया कि साहब आप ईसा किस तरह हैं? जिस ईसा ने आना है उनका नाम तो ईसा है, आपका नाम मिर्जा गुलाम अहमद है। जिन्होंने आना है वो बगैर बाप के खुदा की कुदरत से पैदा हुए, आपके वालिद साहब का नाम गुलाम मुर्तजा है। जिन्होंने आना है उनकी वालदा का नाम मरियम है, आपकी वालदा का नाम चिराग बीबी है। तो आपकी तो निशानी पूरी नहीं है, तो आप किस तरह हैं? तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब कश्ती नूर, जो इनका रूहानी खजाइन का वॉल्यूम नंबर 19 है, उसका सफ़ा नंबर 51, ये 51 सफ़ा तमाम कादियानियों के लिए, दुनिया के तमाम, मजे की बात यह है, ये कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया में हम तर्जमा कर रहे हैं, हम तबलीग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम 100 ज़बानों में कुरान मजीद सब कुछ करें। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किसी भी किताब का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है। भाई आप तो चले गए हैं यूरोप में, वो तो इंग्लिश समझते, आप उनकी किताबों का तर्जमा क्यों नहीं करते? मैंने ये पेशगोई की थी कि अगर ये कादियानी कश्ती नूर का सिर्फ तर्जमा करवा दें, छोटी सी किताब है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, M.A. मोहम्मद, सर जफरुल्लाह, बड़े लोग क्यों नहीं तर्जमा करते? अब सुनिएगा कोटेशन, उसमें क्या, मिर्जा कादियानी से पूछा गया साहब आप ईसा किस तरह हैं? इतना मुज़हाकेज़, इतना स्टूपिड जवाब दिया कि आदमी हैरत के समंदर में डूब जाता है। और कादियानी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ईमान की दौलत से महरूम है। वो कहता है नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, ईसा किस तरह हैं? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 51 पेज पे कश्ती नूर वॉल्यूम नंबर 90 पे कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ इंटरकोर्स किया, जिसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हुआ। 10 मंथ मेरी प्रेगनेंसी रही, आफ्टर 10 मंथ मुझे दर्द ज़े हुई, और आफ्टर 10 मंथ में डिलीवरी हुई, मेरे में से मैं निकला, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। ये उनकी किताब, ये आज भी आप देखने जाके, ये आज भी मोबाइल खोलें, गूगल पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाएं, ये आज भी किताब वहां पे मौजूद है। देहातों में चोर आम तौर पे चोरी का एक तरीका अपनाते हैं। वो जिस घर में चोरी का इरादा करते हैं, इस घर में 2-3 पत्थर फेंकते हैं, और वो 2-3 बार वक्फे से ऐसा करते हैं। अगर घर वालों की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आए, मसलन कोई जोर से कहे कौन है बाहर, या फिर सहन में कोई चलता फिरता महसूस हो, तो चोर इस घर में चोरी का इरादा मुलतवी कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर इन छोटे छोटे पत्थरों के जवाब में कोई रद्द अमल ना आए, तो चोर अब पूरी तैयारी के साथ आते हैं और नकब लगाकर चले जाते हैं। इस मसाल के बयान करने का मकसद ये था कि खत्म नबूवत की शिक हटाने ना हटाने, कादियानों को किसी कमेटी में शामिल करने की तजवीज या फिर अल्फाज के मामूली रद्दोबदल को अब मामूली ना समझे, क्योंकि ये वो पत्थर हैं जिससे चोर वक्तन फवक्तन आपकी बिदारी का अंदाजा लगा रहा है। जैसे ही आपने रद्द अमल दिखाना बंद किया या कम किया, असल नकब लगा दी जाएगी। इसलिए कादियानियों और खत्म नबूवत से मुतल्लक किसी भी मामले को हल्का ना लें और ना ही किसी किस्म की मसलहत बर्दाश्त करें। मैं हाफिज मुदस्सिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीर सा गुलाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के तमाम मानने वालों को खुला चैलेंज करता हूँ कि आओ और कुरान के मुताबिक मुबाहला करते हैं। मैं भी अपने घर वालों को लेकर आता हूँ और तुम भी लेकर आओ, और खुले मैदान में अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا واسطہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو ابھی اسی وقت دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دے تاکہ حق کی فتح ہو اور باطل دنیا سے مٹ جائے، اور اس سے مسلمانوں کے ایمان کو تقویت ملے اور گمراہوں کو شاید ہدایت مل جائے۔ اگر سچے ہو تو آؤ میدان میں، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیج کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔